بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سجاد نعمانی کے خلاف قائم مقدمہ فوری طور پر واپس لیا جائے۔ بھٹکل میں ایس ڈی پی آئی نے پیش کیا میمورنڈم اور کیا مطالبہ۔ راہل گاندھی نے اپنے خطاب میں کہا ہم بی جے پی کو آئین میں تبدیلی کرنے نہیں دیں گے۔ فڈنویس حکومت میں چوہے گھوٹالے پر بولے ادھو ٹھاکرے اب وقت آ گیا کہ منترالیہ کو چوہوں سے خالی کرایا جائے۔ نیرو مودی کی سمندر محل پر ای ڈی کا چھاپا، کروڑوں کے زیورات اور گھڑیاں ضبط۔ ایس پی اور بی ایس پی اتحاد پر بولی مایاوتی بی جے پی لاکھ کوشش کرے ایس پی اور بی ایس پی کا اتحاد توڑ نہیں سکتی۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری کا بیان عالمی برادری فلسطینی پناہ گزینوں کی دل کھول کر مدد کرے۔ اسکندریہ میں سیکورٹی فورسز پر بم حملہ، ایک افسر ہلاک۔ عراق میں کیمیائی سائنسدان طاہا محمد گرفتار، حماس سے تعلق کا الزام۔ الشیخ احمد یاسین کو عالمی ایوارڈ دیا جائے گا، فلسطینی ایوارڈ کمیٹی نے کیا اعلان۔ اسرائیل کا یہودی کالونی میں توسیع کا نیا منصوبہ تیار، 350 رہائشی گھر کیے جائیں گے تعمیر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان اور ملک کے مشہور و معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ندوی کے خلاف شیعہ وقف بورڈ کے چیئرمین وسیم رضوی کی جانب سے غدار وطن کا قائم کردہ مقدمے پر ملک بھر میں ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ کل بھٹکل میں شام 5 بجے ایس ڈی پی آئی بھٹکل کی جانب سے ای سی دفتر پہنچ کر ای سی کے توسط سے ملک کے وزیر اعظم اور صدر کے نام ایک میمورنڈم پیش کیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ سیاسی حربے کو استعمال کرتے ہوئے منصوبہ بند طریقے سے مولانا موصوف کے خلاف فرضی مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب پچھلے کئی سالوں سے دلت، آدیواسیوں اور کمزور طبقات کو انصاف فراہم کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، وہیں دیگر مظلوم طبقات کے حق میں بھی ملک بھر میں انصاف کی آواز بلند کر رہے ہیں، جس کی بنا پر مولانا کو ہراساں کرتے ہوئے ان کی آواز دبانے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے صدر راہل گاندھی نے آج کہا کہ کانگریس مرکز میں بی جے پی کی زیر اقتدار قومی جمہوری محاذ این ڈی اے حکومت کو اپنے مفادات کے موافق آئین میں تبدیلی کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ مئی میں ہونے والے کرناٹک اسمبلی الیکشن سے قبل ایک خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر نے کہا کہ ملک کے آئین پر حملے کا نیا طریقہ شروع کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے اسی آئین کے لیے انتھک لڑائی لڑی اور یہ اسے بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں کہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے، خواہ وہ جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم انہیں آئین میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ منترالیہ میں ایک ہفتے میں 3 لاکھ سے زائد چوہوں کے ہلاک کرنے کے گھوٹالے میں پھنس گئی ریاست کی دیویندر فڈنویس سرکار کو شیو سینا کے سربراہ ادھو ٹھاکرے نے نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ منترالیہ کو ان چوہوں سے خالی کرایا جائے اور ریاست کے عوام کو آئندہ اسمبلی انتخاب میں پنجرے لگا کر ان بدعنوان رہنماؤں کو بے دخل کرنا ہوگا۔ واضح ہے کہ بی جے پی کے ایک سابق وزیر نے اس چوہے مار گھوٹالے کا پردہ فاش کرتے ہوئے فڈنویس حکومت کو کشمکش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ریاستی حکومت اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ پا رہی ہے کیونکہ ایک آر ٹی آئی سے اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ منترالیہ سے چوہے ختم کرنے کے لیے جو ٹھیکہ دیا گیا ہے اس کے ٹھیکیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ محض ایک ہفتے میں 3 لاکھ سے زائد چوہوں کو مار دیا گیا، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے۔ پنجاب نیشنل بینک کو تقریباً 14,000 کروڑ روپے کا دھوکہ دینے والے نیرو مودی کی رہائش گاہ سمندر محل پر چھاپا مار کر ای ڈی نے کروڑوں روپے کی پینٹنگ، زیورات اور گھڑیاں ضبط کر لی ہیں۔ ای ڈی نے اس معاملے میں اب تک 7,666 کروڑ روپے کا سامان ضبط کر لیا ہے۔ ای ڈی نے آج بتایا کہ سمندر محل سے متعدد قیمتی پینٹنگ، زیورات اور قیمتی گھڑیاں ضبط کی گئی۔ ای ڈی نے 15 کروڑ روپے کے زیورات، 1,40,00,000 روپے کی گھڑیاں اور ایم ایف حسین اور دیگر معروف پینٹرز کی پینٹنگ بھی ضبط کر لی ہے۔ یو پی راجیہ سبھا انتخابات میں بی ایس پی امیدوار کو ملی ہار کے بعد ہفتے کو بی ایس پی سربراہ مایاوتی نے پریس کانفرنس کے دوران بی جے پی پر ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے اس چناؤ میں پوری طرح مالیت اور سرکاری مشنری کا غلط استعمال کیا۔ مایاوتی نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی نے یہ سب اس لیے کیا کہ جس سے ایس پی بی ایس پی کے درمیان پھر سے دوری ہو جائے۔ بی جے پی کا مقصد صرف بی ایس پی کی دوستی کو توڑنا ہے، لیکن ان کے ان منصوبوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
انتخابات میں پوری طرح سے انتشار کا ماحول نظر آیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بی جے پی کے خلاف ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے عالمی برادری سے پرزور مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد دل کھول کر کرے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیو یارک میں پریس کانفرنس سے خطاب میں یو این سیکریٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوگرن نے کہا کہ فلسطینی پناہ گزینوں کی مدد عالمی برادری کی اجتماعی ذمہ داری ہے اور کسی ملک کو اس ذمہ داری سے بے نیاز نہیں سمجھا جا سکتا۔ ڈوگرن نے مزید کہا کہ امریکہ کی جانب سے فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد بند کیے جانے کے بعد اس سلسلے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کمی کو پورا کرنا امداد دینے والے ممالک کی اخلاقی، سیاسی اور سفارتی ذمہ داری ہے۔ مصر کے دوسرے بڑے شہر اسکندریہ میں ہفتے کے روز شہر کے سیکورٹی سربراہ کے قافلے پر بم حملے میں ایک افسر ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ مصر کے وزارت داخلہ کے ترجمان کے مطابق شہر کے علاقے رشدی میں معسکر رومانی شاہراہ پر نصب بم سے میجر مصطفیٰ نمر کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا، لیکن وہ قافلے میں موجود نہیں تھے۔ مصطفیٰ نمر کے قافلے کو نشانہ بنانے کی وجوہات کا بھی پتہ نہیں چل پایا ہے۔ عراق کے سیکورٹی فورسز نے طویل عرصے تک اسرائیلی خفیہ اداروں کی ہٹ لسٹ پر رہنے والے کیمیائی سائنسدان طه محمد الجبوری کو حراست میں لیا ہے۔ اس پر فلسطینی تنظیم اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے تعلق اور تنظیم کی معاونت کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ قدس پریس کی رپورٹ کے مطابق طه الجبوری کو اسرائیلی خفیہ ادارے بھی پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے رہے ہیں۔ ان پر حماس کی عسکری قوت کو مضبوط کرنے اور فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ الجبوری کے ایک قریبی عزیز نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ عراقی کیمیائی سائنسدان حال ہی میں ترکی سے بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے، جہاں سے انہیں عراقی پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فلسطینی ایوارڈ کمیٹی کی جانب سے اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے بانی رہنما الشیخ احمد یاسین شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سن 2018 اور 2019 کے لیے عالمی ایوارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے ایک تقریب کے دوران الشیخ احمد یاسین شہید عالمی ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ ایوارڈ عمومی آزادیوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں یا شخصیات کو دیا جائے گا۔ الشیخ احمد یاسین شہید کے حوالے سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا ایوارڈ ہے۔ اسرائیلی حکومت نے فلسطین کے مقبوضہ بیت المقدس میں قائم 9 سہہ یہودی کالونی میں توسیع کا ایک نیا منصوبہ تیار کیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ میں اس منصوبے کو توسیع پروجیکٹ نمبر 365908 کا نام دیا گیا ہے۔ فلسطینی تجزیہ کار اور اسرائیلی توسیع پسندی کے امور کے ماہر خلیل نے بتایا کہ 9 سہہ یہودی کالونی میں جلد از جلد 600 گھروں کی تعمیر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اگلے مرحلے میں 350 رہائشی فلیٹس کا مزید اضافہ کیا جائے گا۔